اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بدل و جان بغیر کسی مجبوری اور دینی مفاد کے نبی اکرم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، جبکہ گستاخ نجدی کی حالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات بھی کرتا ہے تو مردہ دلی اور مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لوں گا اور لوگ سمجھیں گے یہ تو گستاخ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر گستاخ نہ ہوتا تو کتابوں میں کچھ، زبان پہ کچھ اور کیوں ہوتا، جبکہ سچا مومن اپنے ایمان کے تقاضے پر اللہ کے رسول کی عزت کرتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے ترجمہ، حضور علیہ السلام کو ساری کائنات بما والدین و اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ جاننے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے قدموں کی خاک ہو جانا اور آپ کے گستاخوں کے لیے ننگی تلوار بن جانا ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام تو گستاخان رسول کو یوں للکارا کرتے کہ ہمارے آقا کے گدھے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور اے گستاخوں تم سے تو ہمیں بدبو آتی ہے، کیونکہ گستاخی کی بدبو کو دنیا کی کوئی خوشبو ختم نہیں کر سکتی۔ اے سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ کے سچے امتی، کسی گستاخ کی باتوں میں نہ آ جانا کہ نعوذ باللہ، جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور مر کر مٹی ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب ان کی بکواس ہے۔ میرے آقا اپنے امتی کی پکار فریاد کو سنتے ہیں، نہ صرف سنتے بلکہ فریاد رسی فرماتے ہیں، اور اہل حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو ہمیشہ خدائی مدد ہی سمجھتے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ امتی دل سے آپ کو یاد کرے، پھر دیکھے آپ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اے لوگوں، کیا پوچھتے ہو کہ جب مجھ سے مدینے کی گلی چھوٹی تو میرے دل پہ کیا گزری؟ ہائے میری سوری قسمت بگڑ گئی، یہ کوئی معمولی صدمہ ہے؟ اس کی تکلیف پوچھنی ہو تو کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے دل سے پوچھو۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اے میرے پیارے آقا، زمانہ اس خوش نصیب کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس پر آپ کی نگاہ کرم ہو، اور اس بد نصیب کو تو حشر بھی نہ اٹھا سکے گا جس کو آپ نے اپنے دل سے گرا دیا اور اس سے نگاہ کرم پھیر لی۔ حشر اس کو خاک اٹھائے گا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حشر کے دن قبر سے نہ اٹھے گا اور حساب و کتاب اس کا نہ ہوگا، بلکہ بطور محاورہ یہ جملہ استعمال ہوا ہے کہ اس کی حشر کے دن بھی یہ دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہوگا جس سے آپ نے نگاہیں پھیر لی، اور نہ ہی اٹھنا اور گرنا کا یہ مطلب ہے کہ زمین سے اٹھانا اور زمین پر گرانا مراد ہو، بلکہ نیک بختی اور بد بختی مراد ہے۔ عموماً حشر کا لفظ انتہائی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً فلاں نے حشر کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس سے حضور نے نگاہ رحمت پھیر لی وہ پھر ایسا کرے گا کہ حشر تک نہ اٹھ سکے گا۔